درود پڑھیے محمد والے. شیرگے صبر پہ تھے ظلم کے نشتر کتنے، شیرگے صبر پہ تھے ظلم کے نشتر کتنے، ایک مظلوم پہ ٹوٹے تھے ستمگر کتنے، شیرگے صبر پہ عصر عاشور کے ڈھلتے ہوئے سورج نے کہا، عصر عاشور کے ڈھلتے ہوئے سورج نے کہا، آج دیکھیں ہیں سلگتے ہوئے منظر کتنے، آج دیکھے ہیں سلگتے ہوئے منظر کتنے، ہاتھ کٹنے پہ بھی گرنے نہ دیا مشق و علا، ہاتھ کٹنے پہ بھی گرنے نہ دیا مشق و علا، حوصلہ مند تھے عباس دلاور کتنے، حوصلہ مند تھے عباس دلاور کتنے، شیرگے صبر پہ اس حقیقت کو کوئی پوچھے سکینہ سے ذرا، مشق سے بہہ گئے ارماں کے سمندر کتنے، مشق سے بہہ گئے ارماں کے سمندر کتنے، شیرگے صبر پہ قاسمون محمد علی اصغر اکبر، قاسمون محمد علی اکبر، ہائے
کیے قتل گلے کتنے ہائے آدانے کیے قتل گلے کتنے شیرگے صبر پہ تھے ظلم کے نشت کتنے ایک مظلوم پہ ٹوٹے تھے ستمگر کتنے شیرگے صبر صلوات پڑھیں محمد صلوات علی محمد و آل محمد. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیغمبر سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیغمبر زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر کمر خم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علمبردار آخر بھائی تھا بازو برابر علمبردار آخر بھائی تھا بازو برابر لبے دریا علمبردار بھی کام آ گیا خیر بسب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر بسب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر مجھے مطلوب ہوگا صلوات علی محمد و آل محمد مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو گھر والوں سے یہ تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو شبیر سے اکبر کے بچھڑ جانے کو شبیر سے اکبر کے بچھڑ جانے کو پوچھو اللہ نہ دکھلائے علم نورے نظر کا بہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر بہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر جس وقت کے اکبر کو لگا زخم جگر کا
سینے میں رکا کے دم اس رش کے قمر کا گرتے ہوئے گھوڑے سے خیال آیا پدر کا چلائے کہ اب کچھ ہے دنیا سے پسر چلائے کہ اب کچھ ہے دنیا سے پسر بے کس کی مسافر کی خبر لی جیے بابا اپنے علی اکبر کی مدد کیجیے اپنے علی اکبر کی مدد کیجیے بابا بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جاں کا ایک ہوں کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ معلوم ہوا جان چلیا کہ ہمارا دل کے ہاتھوں سے کہا یا دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا صد رنگ اڑ گیا تھا گیسوں پہ گارد پڑی تھی تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی چلائے بتا دو علی اکبر کدھر آئے ڈھونڈے تمہیں ہم بحر میں آنسوئے برائے بیتاب ہے دل قلب میں لشکر کے در آئے تم اٹھ نہیں سکتے تو ہمیں لاش پارا تم اٹھ نہیں سکتے تو ہمیں لاش پارا ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا ہمیں پھر یا بتا کہہ کے پکارو مظلوم و غریب الغربا کہہ کے پکارو ناشاد و گرفتارے بلا کہہ کے پکارو لبتش مذبوح خفا کہہ کے پکارو لبتشنا مذبوح خفا کہہ کے پکارو جو وقت معین ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا گرجر میری گردن پہ اسی طرح خنجر میری گردن پہ اسی طرح چلے لے آئی جو بیتابیے دل لاشے پسر پار جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پار ایک تیر لگا قلب شاہ جنو بشار پار سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر اوپر کے دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا بابا نے جواب بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا بابا نے جواب بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا چلائے شہیدی علی اکبر پدر آیا اٹھو میرے پیارے میرے دل بر پدر آیا تم ڈھونڈتے تھے اے مہے انوار پدر آیا ناشار پدر بے کس بے پر پدر ناشار پدر بے کس بے پر پدر آیا کچھ دل کی کہو بات کرو میں آؤ صدقے پدر آؤ میری آغوش میں آؤ صدقے پدر آؤ میری آغوش میں آؤ کچھ منہ سے تو بولو علی اکبر علی اکبر
آنکھوں کو تو کھولو علی اکبر رخصت بھی تو ہو لو علی اکبر لو باپ کو رو لو علی اکبر لو باپ کو رو لو علی اکبر دولہا بھی سارام سے سوتے نہیں بیٹا ہم روتے اور تم ہمیں روتے نہیں ہم روتے ہیں اور تم ہمیں رونے نہیں بیٹا یہ سنتے ہی بس آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری منہ پھیر کے دیکھا سوئے صحرا کئی باری کی عرض حضور آئی ہے زہرا کی سواری پھر درد اٹھا سینے میں اور غش ہوا تھا پھر درد اٹھا سینے میں غش ہوا تھا کھولے ہوئے آنکھوں کو مسافر ہوئے اکبر ہچکی کا بسانا تھا کہ آخر ہوئے ہچکی کا بسانا تھا کہ آخر ہوئے اکبر مومنین کل مجلس کے اختتام پر تابوت برآمد ہوگا امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور اس کے بعد نیاز کا انتظام بھی ہے آپ لوگوں سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم سید ابرار حسین رضوی مصطفیٰ علی رضوی منظور علی رضوی ڈاکٹر حسین فاروقی رفت رضوی قمر جہاں فاروقی فراست اظہر مرزا نور بانو اظہر مرزا احمد اظہر مرزا اور مقبول حسین کاظمی اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلیہ
آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات محمد اللہ۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہمارے اس تمام جو عزاداری ہم نے کی ہے کسی بھی طریقے سے اسے قبول کرے اور اس کے عوض میں ہماری گناہوں کی مغفرت کرے، اور اگر اس دنیا میں اس عزا کے صدقے میں کچھ دینا ہے تو بس یہ کہ ہمیں عزت و شرف سے نوازے، اور آخرت میں یہ عزاداری ہمارے لیے شفاعت کا سبب قرار دے۔ مولا کی رضا کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ پر۔ کل سے میں نے ایک بحث چھیڑی ہے اور امید ہے کہ آپ تک پہنچے گی۔ چونکہ خداوند عالم نے دین ہمارے سامنے بھیجا ہے، اور چونکہ دین ہم تک پہنچانا تھا لہذا اس نے دو طریقہ اپنایا ہے، دو وارث ہمارے سامنے بھیجے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ آپ دین کو پہچانیں۔ ایک اللہ کی نمائندگی کر رہی اس کی کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، اور دوسرے اس کا علم رکھنے والے اور اس کے بہترین بندے جسے اس نے امام بنا کے ہمارے درمیان میں رکھا ہے، تاکہ امام کا کام یہ ہے کہ امام قانون بناتا نہیں ہے، قانون سمجھاتا ہے۔ اللہ قانون بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قانون نہیں بناتا۔ قانون بنا کے رسول کو دیتا ہے اور رسول سے کہتا ہے تم قانون پہنچا دو۔ رسول کا کام قانون پہنچانا ہے، قانون بنانا نہیں ہے۔ اس سے جب تک اس نے دیکھا کہ قانون کو پہنچانا ہے تب تک اس نے رسول کو بھیجا، اور جو اس نے محسوس کر لیا کہ اب بندوں کو اس سے زیادہ کسی قانون بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے رسالت کو ختم کر دیا، اس لیے کہ اب قانون نہیں آنا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد اس نے امام کا سلسلہ شروع کیا۔ امام کا کام قانون پہنچانا نہیں ہے، قانون سمجھانا ہے اور قانون کی حفاظت کرنا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ امام کا کام قانون پہنچانا ہے اور قانون کی حفاظت کرنا ہے، قانون کو سمجھانا ہے۔ اب یہ سمجھ میں راز آتا ہے کہ ہر موقع پر رسول میدان میں کیوں نہیں جاتے تھے، علی میدان میں کیوں جاتے تھے۔ اس لیے کہ رسول کا کام ہے پہنچانا اور امام کا کام ہے حفاظت کرنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ امام کا کام ہے حفاظت کرنا، امام کا کام ہے قانون کو بچانا، امام کا کام ہے قانون والوں کو بچانا۔ رسول اللہ نے بار بار علی کو میدان میں اپنی نمائندگی میں بھیج کر بتایا ہے ہمارے بعد اگر کوئی قانون کو بچا سکتا ہے اور اسلام کو چلا سکتا ہے تو علی بن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اسی لیے اس نے جب تک یہ اسلام کو باقی رکھنا ہے، جب تک اس دنیا میں انسان آتے رہیں گے، جب تک یہ قرآن ہمارے درمیان میں رہے گا، اس وقت تک قرآن کا سمجھانے والا رکھنا ایک خدائی ضرورت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، خدائی ضرورت ہے۔ تقاضۂ الوہیت یہ ہے کہ اگر اپنا وہ دین بچوانا چاہتا ہے تو کسی ایسے کو ہمارے درمیان میں رکھے جو علی ہی جیسا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور پھر دین ہمارے درمیان میں اس طرح سے پہنچا ہے، ظاہر سی بات ہے جب تک امام کا سلسلہ رہا ظاہری طور سے، اور آخر امام جب پردہ غیب میں گئے تو دین تو پہنچانا تھا۔ وہ ذمہ داری امام نے علماء پہ ڈالی، یہ احسان ہے۔ توجہ کریں، میں ان باتوں تک آنے کے لیے ایک مقدمہ بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک۔ امام نے یہ ذمہ داری علماء پہ ڈالی۔ جب ابو یعقوب حروی نے پوچھا تھا، جب غیبت کبریٰ میں جا رہے تھے مولا اور انہوں نے خطبہ دیا تھا، خطبہ ابو یعقوب حروی سے کیا تھا، تو ابو یعقوب حروی نے پوچھا تھا اب ہم کیا کریں گے جب آپ سے رابطہ نہیں ہوگا؟ تو امام نے ایک کنڈیشنل علماء کی تعریف کی تھی کہ ان سے مراجعہ کرنا۔ ہر کسی کو نہیں کہا ہے، ہر کسی سے مراجعہ کرنے کو نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اگر تمہیں ہمارے بعد کوئی مسائل پیش آئیں فَلِلْعَوَامِ أَن يَرْجِعُوا إِلَى الْعُلَمَاءِ، عوام پر واجب ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں، وَيُقَلِّدُوهُ، اور ان کی تقلید کریں۔
توجہ فرمائیں، لفظ اطاعت نہیں رکھا ہے. کیا خطابت ہوتی تھی، کیا اہل بیت علیہ السلام کی ذات تھی. لفظ اطاعت نہیں رکھا ہے تاکہ نائب اور منیب میں فرق رہ جائے. امام کی تقلید نہیں اطاعت ہوتی ہے، علماء کی اطاعت نہیں تقلید ہوتی ہے. فَلِلْعَوَامِ أَن يَرْجِعُوا إِلَى الْعُلَمَاءِ وَيُقَلِّدُوا. یہ تقلید کا لفظ مولویوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، امام کا لفظ ہے. یہ امام نے کہا ہے عوام پر واجب ہے کہ وہ رجوع کریں. فَلِلْعَوَامِ أَن يَرْجِعُوا إِلَى الْعُلَمَاءِ. رجوع مطلب رجوع کرنا، جس کی طرف رجوع کریں اس کو کہتے ہیں مرجع. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، مرجع بھی امام کی طرف سے ہی لفظ آیا ہے، علماء نے لفظ نہیں بنائی ہے. رجوع کرو، کس کی طرف؟ جو رجوع کرنے والے ہیں وہ مرجع ہیں، جو جس پر رجوع کر رہے ہیں وہ مرجع ہے. جو تقلید کرنے والے ہیں وہ مقلد ہیں، جس کی طرف تقلید کر رہے ہیں وہ مقلد ہے. توجہ فرما رہے ہیں. فَلِلْعَوَامِ أَن يَرْجِعُوا إِلَى الْعُلَمَاءِ وَيُقَلِّدُوهُ. علماء کون ہیں؟ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، اپنے خواہشات سے بچتا ہوگا. مخالفاً لہوا، یعنی یہاں پر یہ تھوڑی مراد ہے کہ ہمارا سیب کھانے کو جی چاہ رہا تو نہ کھائیں. مخالفاً لہوا، بہت سے ایسی چیزیں جسے جائز ہے کرنا لیکن اس لیے نہیں کرے گا کہ مسند مرجعیت پر بیٹھا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، مسند مرجعیت پر بیٹھا ہے، لہٰذا بھائی خمس کا پیسہ امام نے کہا ہے تمہارا ہے، مراجع کا خمس کا پیسہ مراجعوں کا ہے، جو چاہیں کریں. تو مرجع کا بھی تو جی چاہے گا کہ ہم بڑا گھر بنا لیں، ہم محل بنا لیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، مراجع کا بھی تو جی چاہے گا کہ ہم جیسے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں نے محل بنا لیے بڑے بڑے، ہر شہر میں محل ہے، مکہ میں محل، مدینہ میں محل، یہاں محل، وہاں محل ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مرجع کا محل ہے؟ اس لیے کہ امام نے کہا ہے کہ جب تم ہمارے دین کو، علی کے دین کو پھیلانا چاہتے ہو تو امیر بھی رہو لیکن غریب کی شکل میں رہو تاکہ غریب تم سے شرمندہ نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس سے وہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں. مطیعاً لامر مولا. جو لوگ مراجع کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جو مراجع کے اوپر بولتے ہیں بلا وجہ کے لیے، قسم خدا کی ترجمہ کر کے فیصلے کرتے ہیں. عربی کا آئین نہیں آتا. جہالت کا دور دیکھیں، عربی کا آئین نہیں آتا. پوچھ لیں اگر ہم جیسے چھوٹے موٹے ایک تو طالب علم ہیں، 2-4 کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، ہم تو مراجع کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہیں. لیکن ہم سے اگر ہم کسی پر چڑھنا چاہیں اور کسی سے ہم مطلب اس کو ذلیل کرنا چاہیں تو بہت سے راستے ہمارے پاس، ایسے الفاظ بول دیں آپ کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. لیکن ہمیں پڑھایا جاتا ہے، تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، کہا جاتا نہیں یہ مومنین ہیں، ان کے جذبات اگر ابھر جائیں تو تم صبر کرو، تم عالم ہو. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی کبھی کبھی کوئی شرافت میں صبر کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ کمزور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، مولا کائنات نے کسی موقع پر جا رہے تو ابی ابن کعب نے کہا علی بولتے کیوں نہیں؟ جملہ کہا تھا میری خاموشی میری کمزوری نہیں ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. مطیعاً لامر مولا، جو بھی بات کہے گا حرام حلال اپنی مرضی سے نہیں کہے گا، بادشاہ نہیں ہے، شہنشاہ نہیں ہے. مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہوگا. تو میں کیا جملہ پر آپ مطیع ہوگا یعنی خود مطیع ہوگا، دوسرے اس کی تقلید کر رہے ہوں گے لیکن خود وہ مولا کا اطاعت کرنے والا ہوگا. اطاعت اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ میں حیدرآباد گیا تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں مراجع سے بڑی الجھن ہے. انہوں نے لکھا تھا مقلدین امام زمانہ. اگر میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ امام کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا تقلید جو ہے وہ مراجع کی ہوتی ہے، تقلید امام کی نہیں ہوتی، امام کی اطاعت ہوتی ہے. توجہ فرمائیں. کیوں؟ تقلید میں آپ کو اختیار ہے کہ اگر ان سے کوئی بہتر مل جائے تو بدل دیں. جس کی تقلید کریں اگر اس دنیا میں ظاہری طور سے نہ رہے تو اس کی تقلید ساقط ہو جاتی ہے. امام رہے نہ رہے تقلید ساقط نہیں ہوتی، اطاعت ساقط نہیں ہوتی.
امام رہے نہ رہے اطاعت ساقط نہیں ہوتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. ہمارے یہاں ہے اذا مات المفتی مات الفتویٰ. اگر مرجع کا انتقال ہو گیا تو اس کا فتویٰ بھی ختم ہو گیا. اب دوسرا مرجع اگر کہے کہ اس پہ باقی رہو تو اس کی تقلید کی بنا پر ہے, ڈائریکٹ نہیں تقلید ہے. آپ اس ٹیکنیکل چیز کو سمجھیں. اگر آیت اللہ سستانی نے کہا کہ آپ آیت اللہ خوئی کے ان فتاووں پر جس پہ آپ عمل کر چکے ہیں باقی رہیں, تو ہم آیت اللہ خوئی کی تقلید نہیں کر رہے ہیں, کرف سستانی صاحب کی تقلید رہیں. انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ وہاں جاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اس سے کہ اب اگر کوئی اس دنیا میں نہیں, اس کی تقلید نہیں ہوتی. اس لیے امام نے لفظ اطاعت نہیں رکھا تاکہ تم کسی عالم کو امام کی مسند پر نہ بٹھال دو. توجہ فرما رہے ہیں. اس میں 3 گروہ علماء کے ہوئے. علماء کے 3 گروہ ہوئے. ظاہر سی بات ہے, میں نے کل کہا تھا پرسوں کہ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ایک معیار رہا ہے, مولا کائنات کے دوستوں کو دیکھ لیں جو ان کے صحابی تھے, جو ان کے مخلصین تھے, بنی امیہ کے دور میں بھی تھے. جتنا مرتبہ سلمان کا تھا اتنا کسی کا نہیں تھا. سلمان کے بعد ابو ذر کا تھا, ابو ذر کے بعد مقداد کا تھا, مقداد کے بعد عمار یاسر کا تھا, عمار یاسر کے بعد پھر گریٹ کوئی ملتا نہیں ہے. جو جتنی جس کی لیاقت تھی, جو جس کا جتنا ظرف تھا, اتنا علی سے اس نے سیکھ لیا. تو جو فرما رہے, اسی طرح سے ہمارے غیبت امام کے بعد علماء کی بھی فہرست رہی ہے. تو جو فرمائے, اکثر علماء فقیہ ہوئے جنہوں نے فقہ پڑھا, مسئلے مسائل کی باتیں کی. بہت چند علماء معارف ہوئے اور کچھ علماء متکلمین ہوئے. متکلمین انہیں کہتے ہیں جو مذہب پر بحث کرے. یہ نہیں کہ آغا سستانی کا سارا کام تھوڑی ہے, وہ تو انسان ہے. اگر وہ متکلمین کی بحث میں لگیں تو تقلید کے مسائل کون حل کرے گا. لہذا ان کو تقلید, بھائی آپ مرجع ہیں, سسٹم باٹا ہے. ایک مرجع کوئی ضروری نہیں کہ ساری چیزوں کو جانتا ہو, وہ امام نہیں ہے. اب کہا بھی آپ اصول الفقہ پڑھیں, فقہ کے مسائل کو حل کریں, آپ اس میں بالکل اسپیشلسٹ ہیں, آپ کی تقلید ہوگی. ایک لوگ ایسے تھے جن کا ذہن بہت دلیل والا تھا, استدلال والا تھا, فلسفی تھا. ان سے کہا بھائی آپ شیعت کا دفاع کریں, امام پر دلیل نہیں, انہیں متکلمین کہتے ہیں. ایک کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پیدائش ہی علی کے محب پیدا ہوئے تھے, اہل بیت کے محب پیدا ہوئے تھے, اور ان کی فکر اتنی بلند تھی کہ وہ اس بلندی تک چلے جائیں کہ اگر جلوہ بھی دیکھ لیں تو بہکے نہیں. انہیں عارفین کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہذا جب علماء کی تعریف ہوئی تو کہا الفقیہ یدور البحر العلم ولا یجری الفلک. فقیہ جو ہے وہ علم کے کنارے کنارے چلتا ہے لیکن کشتی پہ سوار نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اس کے بعد متکلمین کہتے ہیں کشتی پہ سوار ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ پار ہو جائیں گے. عارفین وہ ہیں جو کشتی پہ سوار ہیں اور پار بھی ہو گئے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اس لیے مراجع کرام یعنی آج تقریباً 1150-1200 سال میں ہم جہاں تک جانتے ہیں 12 ایسی شخصیتیں ہیں جنہیں عرفان کا علم تھا. توجہ فرما رہے ہیں, عرفان کا علم تھا. لیکن میرے زمانے میں جسے کہتے ہیں کہ عرفان کی اعلیٰ منزل پر ہمارے زمانے میں 2 مرجع ہوئے. ایک آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامو, جن کے عرفان کا جواب نہیں تھا. چشم ترا دیدمو بیمار شدم, یہ خمینی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ تیری آنکھوں کو دیکھا تو میں بیمار ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ عرفان کی منزل منسادہ کوئی بلند نہیں تھا. اس کے بعد جس ذات کا نام آتا ہے وہ ہے آیت اللہ بہجت, کہ اگر علی کا نام لے لیجئے تو جیسے لگتا تو ان پہ دیوانگی سوار ہو گئی ہے, اس لیے کہ علی کو علی کی طرح سمجھتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. تو کبھی کبھی ہم نے, اور ان کے آیت اللہ بہجت کے ایک شاگرد تھے جو ہمارے استاد تھے دعاؤں اور عرفان کے سلسلے میں, تو مجھے بڑا شوق تھا اس علم کا, اگرچہ میں اس لیول پر نہیں پہنچا. تو میں نے جو 2-4 باتیں سیکھی تھیں اس میں سے کبھی کبھی جب میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس تحفہ دیں, بہرحال سخت ہو جاتی ہیں باتیں, تو یہ باتیں میں کرتا ہوں. عارفین یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہر لفظ ہر حرف یوں رکھا ہے جیسے علی کی فضیلت ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. ہر حرف ہر لفظ. اب ظاہر سے بات ہے اتنا بڑا کلیجہ بھی تو چاہیے نا, اتنا بڑا کلیجہ بھی تو چاہیے نا سننے کے لیے. مولا کائنات سے جب دو شخص جب مولا کائنات سے خطبہ سنتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے اکیلے میں لے آتے تھے, آؤ تمہیں سنائیں گے, انہیں نہیں سنائیں گے.
اگر انہیں سنائیں گے تو پھر کہیں توحید پر جھٹکا نہ لگ جائے. ایک جناب طارق، ایک جناب سلمان فارسی لے کے چلے جاتے تھے، اور جانے کے بعد دور کہیں سلمان سے وعدہ کرتے تھے کہ تم بتاؤ گا نہیں. اب دیکھیں کیوں، سلمان کا ظرف تھا اتنا. اب ظاہر سی بات ہے بہت سی کتابیں اردو میں سامنے آ گئیں. اب جو کتاب آ گئی تو جن کی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا جی یہ تو کتابی غلط ہے، یہ تو ایسا جملہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو روایت ضعیف ہے. سانپ بچھو کی روایت صحیح ہے، اور علی اپنے کو کہیں کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، تو روایت غلط ہو جا رہی ہے. یہ جہالت کی علامت ہے. آپ سمجھیں علی کو علی کی طرح جو مانگی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دے، وہ اپنے کو خالق اور رازق کیوں کہہ رہا ہے؟ کچھ سمجھا رہا ہے نا آپ کو، کچھ میسج دے رہے ہیں نا مولا کائنات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی عرفان کی بحث میں بڑی اسٹیج، مطلب انیشل اسٹیج کی بحث میں آپ کو لے آیا ہوں. ایک بحث ہے، 3 لفظ ہیں، 3 راز: تسبیح، حمد اور بسم اللہ. حمد پہ آپ سن لیں، تسبیح اور بسم اللہ پہ پھر کبھی زندگی رہی تو آپ کو میں سناؤں گا کہ راز کیا ہے. ہم نے کل کہا تھا کہ خداوند عالم قرآن کو شروع کرتا کہتا الحمدللہ رب العالمین. آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، یہ ترجمہ ہے؟ یہ تو عربی کا ترجمہ نہیں ہے، آپ کسی سے پوچھ لیجئے. الحمد للہ، یہ حمد جو ہے اللہ کی ملکیت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی حمد اور ہے، اللہ اور ہے. حمد اور ہے، اللہ اور ہے. یہ حمد کون ہے جو اللہ اس قرآن کو حمد سے شروع کر رہا ہے؟ تو اب آپ کے تصورات ہیں کہاں کہاں جائیں گے. میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں جب رسول سے 14 بار اس نے کہا ہے تسبیح کرو، تسبیح کرو، تسبیح کرو، آپ سمجھتے ہیں بس لے کے اللہ اللہ کرو. تسبیح کیا ہے؟ سبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرو. تسبیح کو کبھی اکیلے نہیں لے آیا ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. تسبیح کا لفظ 14 مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے. 9 جگہ پر کہتا ہے سبح بحمد ربک. رسول کو حکم دے رہا تسبیح کر اپنے رب کے حمد کے ساتھ، یعنی حمد کو بھی تسبیح کے ساتھ رکھ. یہ حکم کیسے صادر ہوگا؟ آپ سے کہوں کہ کھانا کھاؤ پانی کے ساتھ، آپ کھائیں گے؟ یا تو کھانا کھائیں گے یا پانی پئیں گے. دیکھیے بات تھوڑی سی مطلب چلیے ہمارے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں کسی دیہات میں اور کسی اجنبی جگہ میں مجلس نہیں پڑھوں، آپ کو میں جانتا بھی ہوں، تھوڑی محبت بھی ہے. تو تھوڑی عرفان کی باتیں بھی تو سن لیں کہ کہاں کہاں کس طرح سے علماء نے کیسے کیسے نقطے نکال کے آپ کو دے دیے ہیں. تو کہیں میں اگر زندہ نہ رہا تو محروم نہ رہ جائیں آپ، چونکہ محبت کرنے والے سارے موجود ہیں. جو آیا ہے نا اس ٹھنڈک میں مجلس سننے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو میرا بھی فرض ہے کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں سنا جائیں انشاءاللہ جو میں تو بہت کم پڑھے لکھا ہوں، ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، آپ تک پہنچا دوں. آپ دیکھیں 14 مقام پر، جس سے 9 مقام پر اللہ کہتا سبح بحمد ربک، تسبیح کر اپنے رب کے حمد کے ساتھ. 5 مقام پہ کہتا ہے سبح اسم ربک، اپنے رب کے اسم کی تسبیح کر. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس کا مطلب ہے تسبیح اور ہے، حمد اور ہے. تسبیح اور ہے، اسم اور ہے. حمد کیا ہے؟ حمد کے معنی کیا ہے؟ اگر حمد کے معنی الحمدللہ کے ہیں جیسا کہا جاتا ہے، تسبیح کے معنی سبحان اللہ کے ہیں، تو پھر رسول کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے تھے. یا تو ایک وقت میں تسبیح کرتے یا ایک وقت میں الحمد کہتے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ لیکن کہتا ہے تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی جتنی بار تسبیح کر اتنی بار حمد ہونی چاہیے. اس کا مطلب تسبیح کچھ اور ہے، حمد کچھ اور ہے. یہ نہیں کہتا کہ حمد کر، یہ نہیں کہتا کہ حمد کر، تسبیح کر حمد کے ساتھ. یہ ساتھ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ حمد کوئی ہے جس کے بغیر رسول کو تسبیح کی اجازت نہیں ہے. ہائے ہائے، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اور جہاں اسے الحمد کہلوانا تھا کہ حمد کر، وہاں اس نے ڈائریکٹ کہا ہے. اب آئیے میں آپ کو 2-4 آیتیں سنائے دیتا ہوں کہ اللہ نے جہاں پہ اس نے مراد الحمدللہ لیا ہے وہاں ڈائریکٹ رسول سے کہتا ہے.
الحمدللہ کہو. آپ دیکھیں، یعنی جب اگر اسے کہنا ہوتا کہ الحمدللہ کہو تو وہاں پہ تسبیح کا لفظ نہیں لایا ہے، وہاں پہ کہتا ہے قل الحمدللہ، اے رسول کہو الحمدللہ. اس کا مطلب یہاں پہ حمد اللہ اپنی کروانا چاہتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جب تسبیح کے ساتھ آتا ہے سبح بحمد ربک، تسبیح کر اپنے رب کے حمد کے ساتھ. یہ حمد ہے کیا؟ یہی تو عارفین کی تلاش ہے، یہی تو ذہن ہے جو ہمیں اس طرح سے کنجکاوی کر کے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اب جب اس نے حمد کی بات کی ہے تو آئیے 2-4 موقع کی آیت سنا دیتا ہوں کہ کہاں پر اس نے کہا ہے رسول تسبیح کے ساتھ حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور کہاں پہ اس نے کہا کہ حمد کرو. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ نمل میں یہ واقعہ ہے، اللہ اکبر، جب کفار نے جنگ بدر میں حملہ کر دیا رسول پر. توجہ فرمائیں، حملہ کر دیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نمل کی آیت نمبر 93. اللہ کہتا ہے قل الحمدللہ. دیکھیے، اے رسول اللہ کی حمد کرو. اب جب حمد کرو گے تو میں نے کل کہا تھا، جیسے کہتا ہے خود کہتا ہے کہ حمد کریں گے تو کچھ دیں گے، رسول سے کہتا ہے حمد کرو تو کچھ تمہیں عطا کرتے ہیں. قل الحمدللہ، اے رسول الحمدللہ کہو. اس کا مطلب یہاں پہ اللہ حمد چاہتا ہے تبھی کہلوا رہا ہے. واضح ہو گئی نا بات؟ پھر سیریکم آیات ہی، جب تم الحمدللہ کہو گے تو ہم اپنی آیات کو تمہیں دکھا دیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر قل الحمدللہ، سورہ نمل آیت نمبر 93 قرآن مجید کا 27واں سورہ، جائیے ترجمہ دیکھ لیجئے گا. قل الحمدللہ، اے رسول الحمدللہ کہو. کیا کرے گا؟ سیریکم آیات ہی، ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے. فتعرفون، اور تم اسے پہچان بھی لوگے. آیات ایسی دکھائے گا جسے پہچان لوگے. ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا. ماننا اسے جاتا ہے جسے نہ دیکھا اسے بھی مان لیتے ہیں، لیکن پہچانا اسے جاتا ہے جسے نام کے ساتھ جانتا ہو. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی رسول کو کہیں نہ کہیں دل میں کوئی خوف تو آیا ہوگا نا، کہیں نہ کہیں کوئی بات ظاہری طور سے آئی ہوگی بات کہ بھائی اب حملہ ہو رہا ہے، تو قل الحمدللہ، الحمدللہ کہو. ہم تمہیں خوف اس سے نہیں آیا کہ خود کمزور ہیں، خوف آیا گا مسلمانوں کی بنا پر. موسیٰ کو خوف اس سے نہیں آیا تھا کہ وہ ڈر گئے تھے، نبی نہیں. موسیٰ کو خوف یہ تھا کہ کہیں اسلام نہ ڈوب جائے، کہیں یہ مسلمان نہ گمراہ ہو جائے. خوف دوسروں کی گمراہی کا تھا. میں کیا کہہ، رسول کبھی نہیں ڈرتا. جو خوف کی بات آئی ہے، خوف رسول کو اپنا پرسنل نہیں تھا. وہ ابو عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، علی کا بھائی تو ہے. وہ خوف ان فراریوں کی بنا پر تھا. خوف ان سے تھا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے چھوڑ چھاڑ کے. ان کے لحاظ سے تھوڑا نگران اور پریشان تھے، چونکہ وہ اس اسٹیٹس کے نہیں تھے. کہ قل الحمدللہ، جیسی فوج آنے کا الحمدللہ کہو، ہم تمہیں آیات دکھائیں گے تاکہ تم پہچان لوگے، تم پہچان لوگے. جیسی کہا رک جاؤ، کوئی آگے نہیں بڑھے گا، اللہ ہماری مدد کر رہا ہے. اللہ نے کیسے مدد کیا؟ کافر جب پکڑے گئے، پوچھا تم بدر سے بھاگے کیوں؟ تو کہا جیسے ابو سفیان نے کہا کہ حملہ کرو تو ہم نے دیکھا آگے بھی علی نظر آتا ہے، دائیں بھی علی نظر آتا ہے، بائیں بھی علی نظر آتا ہے. اللہ کہتا ہے تم کھڑے رہو، ہم علی کو بھیجیں گے اور کامیابی پا جاؤ گے. مفسرین کہتے ہیں 2 مقام ایسا آئے گا. ایک بدر میں مقام آیا تھا، ایک دوزخ و جنت کے موقع پر بات آئے گی. جب یہ آدم سے لے کے اور آخری آدمی تک جنت اور جہنم کی طرف کوچ کریں گے. یہاں پہ اگر 10,000 آدمی بھر جائیں تو آپ حصہ کیسے بانٹیے گا؟ ٹینشن یہ ہو جائے گی کہ ان کو حصہ کیسے بانٹیں، انہیں تبرک کیسے کھلائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ پورا مجمع جب کوچ کرے گا
تو کیا کرے؟ تو اللہ نے کہا اے رسول نہ گھبراؤ، ہم تمہیں آیات دکھائیں گے۔ آیات کیا ہوگی؟ رسول نے کہا اے علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا نہیں، قسیم ہے، تقسیم نہیں ہے، قسیم ہے۔ تقسیم کہتے ہیں اگر آپ تبرک دیں تو کسی کو ایک کسی کو دو مل جائے، قسیم کہتے ہیں کہ ایک دانہ کسی ایک کو زیادہ نہ ملے نہ کسی کو کم ملے۔ جب مولا سے پوچھے گا مولا کیسے دوزخ اور جنت کو بانٹیں؟ کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، دوزخ بھی میرے تابع ہے، جنت بھی میرے تابع ہے۔ میں دوزخ سے کہوں گا کوئی میرا دوست آنے نہ پائے، کوئی میرا دشمن بچنے نہ پائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، حمد عبادت نہیں ہے، حمد کچھ اور ہے۔ کیوں؟ اگر عبادت ہو نماز روزہ کی طرح سے تو نماز روزہ تو یہیں تک ہے، نماز روزہ تو نہیں ہے جنت میں، نماز روزہ آخرت میں نہیں ہے، وہاں تو جزا ملنی ہے۔ جو یہاں کیا ہے نہیں پڑھا ہے تو سزا ملنی ہے، اور نماز پڑھی ہے تو قبولیت کا سرٹیفکیٹ ملنا ہے۔ میرے استاد کہتے تھے یہی تو بات ہے، جن کی قبول نہیں ہوتی وہ کثرت سے پڑھتے ہیں، جن کی قبول ہونی وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے نماز روزہ جو آپ کی نیکیاں ایصال ثواب کرو، یہ بھی ہمارے اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے کہ ان کے طفیل میں ایصال ثواب ملتا ہے، چونکہ ہمارا وارث ہے وہاں پہ، وہ باتوں کو لیا کہ اب ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ مل جا رہا ہے نا، کیوں پیشتے ہیں؟ آپ ان کی قضا نماز پڑھیں، اس کا مطلب وہاں پہ اب کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن حمد وہاں پر ہے۔ اس کا مطلب حمد نماز روزے سے کوئی الگ شے ہے جو قیامت میں بھی دکھے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اتنی دیر سے؟ اب اللہ خود آیت ارشاد فرماتا ہے، سورہ قصص میں کہتا ہے هو اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، لہ الحمد، اس کے لیے حمد ہے، فی الاولی والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا مطلب عبادت اور ہے، حمد اور ہے۔ اب شاید آپ کے ذہنوں کے سوال کچھ کم ہو جائیں۔ آگے آیت آتی ہے، کیا کہتا ہے؟ سورہ قصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ، آیت نمبر 70، جا کے دیکھیے گا۔ هو اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، لہ الحمد، حمد اس کی ملکیت ہے، فی الاولی، اس دنیا میں بھی، والآخرہ، آخرت میں بھی۔ کون ایسی ملکیت ہے جو یہاں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم بھی اس کے لیے، الیہ ترجعون، اور یہ سب کے سب اللہ کی طرف پلٹیں گے، نہیں اللہ کے ساتھ حمد ہوگی۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں پہ ایک لفظ آئی ہے جو حمد کو ایکسپلین کر رہا ہے، توجہ فرمائیں، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، یہ قرآن مجید ہے آگا، یہ لفظوں کا ترجمہ اگر ہر کسی کو آ جائے نا تو یہ قرآن نہ ہو۔ لہ الحکم، اب یہ لہو کی ضمیر پہ اختلاف ہے، حمد کی طرف جا رہی، اللہ کی طرف جا رہی، بعض نے کہا حمد کی طرف جا رہی، اسی حمد کے ذریعے فیصلہ کرے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اسی حمد کے ذریعے فیصلہ کرے گا، جب سب کے سب یہ پلٹیں گے۔ فیصلہ کیا کرے گا؟ اب اللہ خود آیت کو، اِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے رسول چھوڑ دو انہیں، یہ منافقین کے لیے آیت آ رہی، سورہ نمل آیت نمبر 124، اِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اے رسول تمہارا رب ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کس چیز میں فیصلہ کرے گا؟ کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ ایسے سوچتے ہیں لگتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ آیت کی توجہ کریں کہ جس میں امت اختلاف کر رہی ہے اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ رسول چھوڑ دو یہ اختلاف کریں،
ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر کہتا انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فی یختلفون. اختلاف کیا ہے؟ پھر سورہ نمل میں اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون. یہ وہ قرآن ہے کہ جب بنی اسرائیل کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اکثریت اس میں اختلاف کرتی ہے. قرآن وہ ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے. رسول نے کہا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, اختلاف علی میں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جب آیت آئی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, یہ خطابت نہیں, میں آپ کو میسج دیتا جا رہا ہوں, آپ کی نالج انشاءاللہ مجھ سے زیادہ ہوگی لیکن آپ کو ریپیٹ ہے, اگر ریپیٹ نہیں ہو تو آپ تک پہنچے گی. اس آیت کے بعد پوچھا یا رسول اللہ کس میں اختلاف ہے, یا رسول اللہ اختلاف کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا خطاب کر کے لا اختلاف فی اللہ, اللہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہر قوم اللہ کو مان رہی ہے. لا اختلاف فی, ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن الاختلاف فی کا یا علی, لیکن اختلاف تیری ذات پر ہوگا یا علی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لطف آ رہا ہے آپ کو؟ حمد تسبیح کے ساتھ سبح بحمدک, یہ راز ہے, یہ راز ہے, کوئی نہ کوئی راز ہے. ہماری جہاں تک علماء کہتے ہیں, جہاں تک ہے, خاص کر آیت اللہ خمینی کے جو استاد عبد الحسین بہبانی, ان کی کتاب المعرفت ہے, ایسی کتابوں کا لوگ ترجمہ ہی نہیں کرتے, ترجمہ کرتے ہیں بحر الانوار کا, جس کے بارے میں علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ ساری روایتوں پر اعتبار مت کرنا. ہم نے شکر زمین پہ گر گئی تھی, شکر اٹھانے اور بچانے کے لیے ہم نے دھول بھی اٹھا لیا ہے. وہ کتاب اردو میں گھر گھر میں موجود ہے, کسی بیوقوف کے ہاتھ لگ گئی تو گیا مذہب. جن آپ دیکھیں کام بھی کیسے ہو رہا ہے, جہاں پہ کام ہونا چاہیے, جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا جو دریا ہے, ان کتابوں کو کوئی ترجمہ ہی نہیں کرتا, ان کتابوں کو لاتا ہی نہیں ہے. توجہ فرم, تاکہ مومنین کو پتہ تو چلے کہ اہل بیت کیا ہیں. میرے استاد کہتے تھے کہ آپ اگر حضرت علی کی تلوار لیجئے اور ایسے مارا مرہب کو, ویسے پچھاڑا, ایسے گردن کاٹ دی, ویسے گردن کاٹ دی, تو بڑے وہ مطلب لطف لے کہتے تھے. کہتے ہیں یہ علی کے فضائل نہیں, کسی پہلوان کے فضائل ہیں. علی کے لیے مرہب کا مارنا کیا تھا, جو چاند کے جو انگلیوں سے سورج کو نکال دے. ہم یہیں پہ رہ گئے, ہمیں اس سے اور آگے جانا چاہیے تھا, علی کے خطبات کو پڑھنا چاہیے تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, علی نے اس سوال کا جواب دے دیا, علی نے اس سوال کا جواب دے دیا, کون سا بڑا بات ہے, یہ تو کسی عالم کی تعریف ہے. راسخون فی العلم کے لیے اس سے بڑا کمال کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. وہ آیا جی اس کو یہ بتا دیا, وہ آیا جی اس کو بتا دیا, کون سا کمال ہے یہ؟ تو علی کے لیے بہت سا معمولی سا کام ہے, جو کھڑا ہو گیا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. وہ اٹھ کے چرواہوں کے جو چار ٹوٹے پوٹے سوالوں کا جواب دے دے. کمال کیا ہے؟ مولا سے پوچھے تھے کمال کیا ہے, کہا کمال یہ ہے کہ تم مجھے مانو لیکن خدا نہ کہو. کمال تو یہ کہ سب کچھ مان لو, خدا نہ مانو. انسان کا امتحان ہی یہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ عجیب سی بحث ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جہاں پر الحمد کی بات کہنی تھی, اس نے کہا قل الحمدللہ, اے رسول الحمدللہ کہو. لیکن جب حمد یہاں پہ کہہ رہے, دیکھیں لفظیں بھی بدلی ہوئی ہیں, وہاں پہ الحمدللہ ہے, یہاں پہ حمد ہے. سبح بحمد ربک, تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یہ ساتھ کا تصور کیسے آتا ہے؟ کھانا کھاؤ, ایک مثال دے رہا ہوں, اس کو ٹیلی نہ کیجیے گا. کھانا کھاؤ دوا کے ساتھ, یعنی دوا کا حضور وہاں رکھو, کھانا کھاؤ تاکہ دوا کھا لو. یعنی تسبیح کے ساتھ کوئی ایسی شے ہے جو رسول کے ساتھ ہے, کبھی جدا نہیں ہوئی ہے. ہائے ہائے, میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر
رسول کے علاوہ جب اس نے تسبیح کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں حمد کا لفظ نہیں آیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آپ کے سامنے آیت سنا دوں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. رسول کے علاوہ جہاں پر بھی اس نے تسبیح کا تذکرہ کیا ہے، میں نے شاید غلط کہہ دیا تھا، تسبیح کا جہاں اس نے تذکرہ کیا ہے وہاں حمد کا تذکرہ ضرور کیا ہے. چلے بھی رسول کے ساتھ کہہ دیتا. اور آخر میں جو ایکسپلین کر رہا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حمد سے خدا کیا اللہ بہتر جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے، علماء کہتے ہیں اگر ہر آیت علی پر ختم ہوتی ہے اور ہر آیت اہل بیت کی فضیلت پہ ختم ہوتی ہے وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر آپ اس میں علی کے فضائل تلاش کریں تفسیر بالرائے نہیں ہے. اب اللہ جانتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا تھا، لیکن ہم تو ہاتھ پیر مار سکتے ہیں نا. اب دیکھیے آیت وہ آ رہی ہے کہ کون کون تسبیح کرتا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 13، قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، آیت نمبر بھی 13 ہے. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. بجلی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ. بجلی کا کوندنا تسبیح ہے. اللہ اکبر. والملائکۃ من خیفتہ، اور ملائکہ حمد کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں حمد کے ساتھ بجلی کے کوندنے کے خوف سے. علماء کہتے ہیں یہ حمد وہ ہے جس نے ملائکہ کے خوف کو دور کیا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. آپ کو انٹریسٹ آ رہا ہے نا؟ انصاف سے بتائیں ذرا مل جل کے مولائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب دیکھیں آیتیں کا یسبح الرعد بحمدہ، تسبیح کر رہی ہے رعد بجلی. کون سی؟ جو آسمان پہ چمکتی اس کو رعد کہتے ہیں. بحمدہ، اپنے حمد، اس کی حمد کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ. یہ اللہ کی کوئی ایسی حمد ہے جو تسبیح سے جدا نہیں ہے. جہاں تسبیح وہاں حمد، جہاں تسبیح وہاں حمد. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تسبیح حمد سے جدا نہیں ہے. بتاؤں گا کیا ہے یہ. والملائکۃ من خیفتہ، اور ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کے حمد کے ساتھ بجلی کے کوندنے کے خوف سے. خوف کون دور کر رہا ہے؟ تسبیح اور حمد. تسبیح اور حمد جس ملائکہ کا جو خوف دور کرے، یا وہ تسبیح ہے یا حمد ہے، یا تسبیح اور حمد دونوں ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آلہ. پھر ایک آیت آتی ہے وہاں پر بھی اب رسول سے خطاب نہیں ہے، دوسری شے کو بتا رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر اللہ کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ. پھر تسبیح کے ساتھ حمد کا لفظ آ رہا ہے. اللہ اکبر. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور ہر شے نہیں ہے الا مگر یہ کہ یسبح بحمدہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے. ولیکن لا تفقہون، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. کیا؟ تسبیحہم، ان کی تسبیح. انہ کان علیما حلیما غفورا، اور وہ اللہ حلیم بھی ہے اور غفور بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. تسبیح کے ساتھ حمد کا لفظ پھر آ رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 ہے، وہ 44 تھی یا 52 ہے. یوم یدعوکم، یہاں پہ اللہ کہتا ہے یوم یدعوکم فتستجیبوا بحمدہ. قیامت کے دن جب ہم تمہیں بلائیں گے تو تم میرا جواب دو گے لیکن حمد کے ساتھ. ابھی بھی آپ کا ذہن صاف نہیں تو میں کیا کروں؟ فاستجیبوا بحمدہ، اب یہاں پہ تسبیح کا لفظ نہیں آیا ہے، جواب دو گے حمد کے ساتھ. عارفین لکھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود بلاؤں گا، تو ایسا نہ ہو جائے کہ جنہیں بلا رہا ہے وہ تو اللہ کے لہجے سے واقف نہیں ہے. لہذا اس نے حمد کا لفظ رکھنے. حمد وہ ہے جو خدا کے لہجے کو سمجھ رہا ہے. آئے ہائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو حکم دیتا ہے سورہ فرقان میں کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اے رسول بھروسہ کرو اس خدا پر
جو حی ہے اور اسے موت نہ آئے گی، وسبح بحمدہ، بھروسے پر روک دیتا۔ کافی نہیں تھا اللہ کا اتنا کہتا نا کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرو، میں پھر یہ تسبیح اور حمد کا لفظ کیوں لا رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی اشارہ تو ہے نا۔ توکل، سورہ فرقان آیت نمبر 58، توکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ پہ اے رسول بھروسہ کرو، اس پر جو ایسا زندہ رہنے والا ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی، گویا اللہ ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ جہاں تسبیح کا حکم دیا ہے وہاں پہ حمد ضرور لائے۔ رسول کو حکم دیا ہے، جب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، رسول کو جب حکم دیا ہے تسبیح کا یا تسبیح کی انفارمیشن دی ہے تو حمد کا لفظ ضرور آیا ہے، یعنی کوئی ایسی ذات ہے جو رسول سے کبھی جدا نہیں ہوئی ہے۔ اب پھر ایک مقام پر پھر اللہ کہہ رہا ہے، یہ خندق کا موقع ہے، وہ بدر کا موقع تھا، یہ خندق کے موقع پر آیت آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، انفارمیشن لیتے جائیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 97-98، قرآن مجید کا 15واں سورہ، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَضِيقُ صَدْرُكَ، اللہ کو پتا ہے، اے رسول اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا سینہ تنگ ہو گیا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، یہ جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہو چکا ہے، تمہارا سینہ یضیق صدرک، تمہارا سینہ تنگ ہو چکا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے پتہ ہے آپ کو؟ جب عمر بن عبدوت خندق پار کر کے آیا ہے، ایک جملہ کہتا ہوں شاید تھوڑی سی آپ کے ذہن کی تھکان اتر جائے گی، جب پار کر کے آیا ہے اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے لڑے گا محمد، اور اس نے خیمے پر، اللہ، خیمے پر اس نے تلوار ماری ہے۔ بڑا عجیب سا فیصلہ ہے۔ تو کیا کہا تھا؟ من لہذا القلب، 82 جنگوں میں رسول نے کہیں پر قلب کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے سوائے اس جنگ کے۔ تو کوئی وجہ ہے نا۔ من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمارے منہ سے کوئی ایسے لفظیں سن لیں جو ظاہر سی بات ہے غیر مناسب ہو تو آپ کہیں گے کہ مولانا کو زیب نہیں دیتا۔ ابھی ابیوز پر بحث ہی رہی ہے، ابیوز پر بحث ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہے بحث۔ اگر میں کوئی نامناسب ہے، مناسب، یا رسول اللہ آپ تطہیر کے وارث ہیں، کچھ اور کہہ دیتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کہہ دے کون ہے جو اس کافر کے مقابلے پر جائے گا، کون ہے جو اس لعنتی کے مقابلے پر جائے گا، یہ کتے کا لفظ کیوں لائے؟ توجہ فرمائیں۔ اچھا اگر کہنا تھا سب کو تو مرحب کو کیوں نہیں کہا؟ ابو جہل کو کیوں نہیں کہا؟ ابو سفیان کو کیوں نہیں کہا؟ اس جیسے بہت لوگوں کو کیوں نہیں کہا؟ ابھی بات سستو گے تو میں اب کیا پڑھوں؟ کیوں نہیں کہا؟ تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو دوسری جنگوں میں اور بدر اور خندق میں فرق یہ تھا کہ دوسری جنگوں میں دشمن میدان تک آئے، رسول کے گھر تک نہیں آئے ہیں۔ میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے، خندق میں رسول کے خیمے تک، گھر تک آیا ہے۔ رسول نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر جو تلوار لے کر رسول کے گھر تک آ جائے، اس کی اوقات کتے سے زیادہ نہیں ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم۔ لطف آ گیا تھوڑا سا؟ جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے آپ کو۔ یہ توہین عمر بن عبدوت نے کی تھی، خیمے تک آیا ہے، خیمے پر تلوار ماری ہے۔ میدان میں رہتا تو رسول کی عدالت یہ تھی کچھ نہ کہتے، جو رسول کے گھر تک، کیا جملہ ہے، تلوار لے کر آ جائے، رسول کی نگاہ میں اس کی اوقات ایک کتے سے زیادہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآلہ محمد پر۔
تو سارے یہ جتنے بیٹھے تھے نا، یہ رسول کے سامنے اس کی طرف سے اس کا قصیدہ پڑھنے لگے. یا رسول اللہ بہت خطرناک ہے یہ، ہم دور جاہلیت میں، تھوڑا سا آپ کا مزاج بھی ٹھیک کر دوں، دور جاہلیت میں ہم کسی جگہ پر کسی گاؤں کو لوٹنے گئے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ ہے لکھا ہوا ہے، لوٹنے گئے تھے، اور جب ہم لوٹ کر سامان واپس ہو رہے تھے تو گاؤں والوں نے گھیر لیا، ہم تو بھاگ لیے. اور یہ پھنس گیا تھا تو یہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا کے سپر بنایا اور پورے گاؤں والے کے ساتھ اکیلے لڑا. یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ تاکہ نعوذ باللہ علی کے دل میں خوف آ جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اسی لیے اظہر حسین زیدی صاحب کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں. کہنے لگے کہ ایک واحد جنگ ہے جنگ خندق، جس میں عمر بن عبدود نے علی کے سامنے رجز نہیں پڑھا ہے. رجز نے اپنا تعارف نہیں کرا ہے، رجز نہیں پڑھا. کیوں؟ اس کی طرف سے لوگ خیمے رسول میں رجز پڑھ رہے تھے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ پر. اللہ اکبر. اب آپ ملاحظہ، لقد نعلم انک، لطف آ رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تھک تھکا کے آئے ہوں اور ہم بھی سلا دیں آپ کو. لقد نعلم، ظاہر سی بات ہے یہ آپ کو کریڈٹ ڈبل ٹرپل کا ملے گا. یہ نہ سوچیں آپ جتنی زحمت سے آپ مجلس میں آتے ہیں اتنی اجر زیادہ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ٹھنڈک لگ رہی ہے. اگر آپ نارمل ڈے آئیں گے تو بینیفٹ نہیں ملے گا، میٹر اوپر تھوڑی جائے گا. ہاں کم بھی نہیں ہو سکتا، ملے بھی نہیں. شیعہ کیسا ہے، جو آپ اگر اپنے ملک کے شیعوں سے سبق لے لیں تو بہت بڑی بات ہے. یعنی پاکستان کے راول پنڈی کی ان عورتوں کو سلام کے 50,000 عورتیں کھڑی ہو گئیں نکل کے. تو جس ملت کی عورتیں اتنی بہادر ہوں تو ان کے مردوں اور جوانوں کیا کہنا ہے. تو گھر میں بیٹھ کے دیکھیے، جو عذر ہے، جن کے ساتھ بیمار ہیں، ٹھنڈک میں نہیں نکل سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ضعیف ہیں، تو چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن بلا وجہ گھر میں بیٹھے ہیں، مجلس نہیں آئیں گے، انہیں سوال کا جواب دینا ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ جب پار ہو جائے گا نا امیگریشن سے، اور جب بورڈنگ کا، جنت میں بورڈنگ کا جب ٹائم آئے گا، یہی سسٹم ہے وہاں، تو اہل بیت کہیں گے روکو انہیں، فصلوہم وقفوہم انہم مسئولون. قرآن کی آیت ہے، وہاں روکو انہیں، روکو ان میں سے، روکو انہیں چھاڑو. اچھا جعفر بھائی ہیں، جاؤ تم جاؤ، فلاں لوگ ہیں، فلاں آدمی ہے، روکو اسے روکو. روکا جائے گا. وہاں پہ علماء کو روکا جائے گا، وہاں پہ مراجع کو روکا جائے گا. جب آپ پار ہو جائیں گے، اب وہاں پر کوئی دشمن نہ ہوگا کہ جس سے آپ دیکھ کے آپ کی توہین ہو. سارے دوست ہوں گے. ایسے مقام پہلے بیت روکیں گے تاکہ آپ کا خیال رکھا جائے. وہاں روکا جائے گا، روکو انہیں، وقفوا انہم مسئولون. ان سے کچھ اور سوال کرنا ہے، جنت بورڈنگ کارڈ ان کا لے لو ابھی. اب کون کھڑا ہوگا؟ پوچھیں گے، سوال کریں گے. مجلس ہو رہی تھی، آخری اشرا تک کیوں نہیں گئے؟ کافر پڑھ رہا تھا، امام حیدر کافر تھے، دشمن اہل بیت تھے، دین کے خلاف پڑھ رہے تھے، نہیں، کیوں نہیں گئے؟ یا فلاں کوئی عالم دین کے خلاف تو نہیں پڑھ رہا تھا، مجلس میں کیوں نہیں گئے؟ ہے جواب؟ اگر زیادہ ادھر ادھر کریں گے تو منہ بند کر کے ہاتھ سے بلوا لے گا کہ بریانی کھا رہے تھے بیٹھے بیٹھے اور بامیان کے کباب توڑ رہے تھے، مجلس میں جانے کا شوق نہیں تھا. کیا جواب ہے؟ ہنس تو رہے ہیں لیکن جواب تو سوچیں، جواب تو سوچیں. کہیں گے کہ ہاں یہ تھا وہ تھا. کہیں جو راول پنڈی میں جو خواتین کھڑی ہو گئیں دشمنوں کے سامنے، جہاں بم بلاسٹ کا خطرہ، جہاں پہ جان جانے کا خطرہ، کیا تم ان عورتوں سے زیادہ بدتر ہو گئے ہو؟ کیا تم ان خواتین سے زیادہ ڈرپوک ہو گئے ہو کہ ٹھنڈک لگ رہی ہے، پیدل تھوڑی آنا ہے، موسم خراب ہے، بس یہی ولایت ہے، یہی ولایت ہے. بس اس کے بعد مولا دے دیں، بس پیٹ بھر دیں، بورے میں بھر کے انڈیل دیں، یہی ولایت. کیا جواب دیں گے ہم اور آپ؟ کیا جواب دیں گے؟ اس کا مطلب ہمارے دل و دماغ میں عزاداری کی برکت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، موڈ ہے ہمارا. ہم لارڈ گورنر صاحب ہیں، امام حسین تو اپنے ہی ہیں، جنت مل جائے گی. یہ بے وقوف ہیں جو آئے ہوئے ہیں. تو اس کا سوال ہوگا عزیز.
روکو انہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، اور وہ بھی آخری دن ہے، اگلے سال بچے گا تو محرم ملے گا، حسین آپ کے مہمان ہوں گے، یہ بھی تو سوچیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَضِيقُ صَدْرِكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ بس آخری بات کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج میں نے آپ کا موڈ بنایا ہے، کل ضرور تشریف لائیے گا، اگرچہ تابوت کی مجلس ہے لیکن میں کل یہ مجلس پڑھوں گا، اور کل سے 2-4 لفظ امام زمانہ کے سلسلے میں ایک عجیب سی بحث سے اسے بھی شروع کر کے ختم کر لوں گا، لیکن ملاحظہ فرما لیں اس بات کو۔ جب رسول اللہ کا ان آوازوں سے دل، ظاہر سی بات ہے دل تنگ اس سے نہیں ہو رہا تھا، تنگ ہو رہا تھا کہیں یہ جا کے کچھ کر نہ دیں، تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے رسول اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کیا قرآن کہہ رہا ہے، سجدہ کرنے والے میں ہو جاؤ، یعنی سجدہ الگ ہے۔ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ رسول نے کیا کیا؟ رسول نے کیا کیا؟ جب مولائے کائنات جنگ خندق میں چلے گئے اور سارے بریانی کھانے والے بیٹھے رہے گھر میں، خیمے میں بیٹھے رہے، ان کا کوئی کام تو ہے نہیں، تو ان سے کہا کہ جاؤ، جو سب سے پہلے میرے علی کی فتح کی خوشخبری لے آئے گا اس کی میں جنت کا ضامن ہوں۔ توجہ فرمائیں، رسول کہہ رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ کہ رسول کوئی ایموشنل ہو کے کوئی فنی چیز نہیں کرے گا، نعوذ باللہ اسے فن کرنا تھا، نہیں، رسول نے خندق میں فیصلہ کر دیا جو علی کی کامیابی سنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے علماء نے بیٹھ کر ممبروں سے خندق پڑھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اب جو خیبر خندق نہ پڑھنے کا خواہاں ہے وہ جنت کا بھی خواہاں نہ رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سوچا جنت مل جائے گی، اتنی جنت کی تعریف ہے، چلو یہ جتنے بیٹھے تھے نا بیکار، وہی کہا نا کہ انسان یا تو لالچ میں آگے بڑھتا ہے یا خوف سے۔ علماء عارفین کہتے ہیں کہ علی کی محبت وہ ہے کہ نہ اس کی وجہ سے کوئی تمہارے دل میں لالچ ہو، نہ اس کی وجہ سے کوئی خوف ہو، اسے کہتے ہیں معرفت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، گئے سلمان تم کیوں نہیں گئے؟ کا کمال ہے، ذمہ دار ہے، جنت یہاں کھڑا ہے، رسول کو چھوڑ کے تو جنت نہیں ملتی۔ سلمان کھڑے رہے، جیسے ہی مولائے کائنات نے عمر بن عبدت کے سر کو قلم کیا، سارے دوڑے۔ وہ جملہ سن لیجئے، دوڑے جب سلمان نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک۔ رسول نے کہا سلمان جنت مبارک، لیکن سلمان یہ بتاؤ تم علم غیب تو رکھتے نہیں؟ جملہ لے جائیں، بہت خوش ہو جائیں گے آپ۔ تم علم غیب تو رکھتے نہیں، تم نے دیکھا نہیں، ایسے تمہیں کیسے پتا چلا کہ علی کامیاب ہو گئے؟ سلمان نے کہا اگر علی کامیاب نہ ہوتے تو یہ خیمے کی طرف نہیں آتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ خیمے کی طرف نہیں آتے، ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ علی کی فتح ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک، کہا سلمان دے چکے۔ چڑھ گئے تب کچھ برائی نکالنا ہے۔ کہا رسول اللہ آپ کو خبر تو مل گئی، لیکن آپ کو پتا ہے علی کو ذرا دیکھیے کیسے چل رہے ہیں۔ رسول کا بھی کیا کمال، جو علی سے جلتا تو اسے اور جلاتے تھے۔ یہ تو سیرت رسول ہے کہ جو علی سے جلے اسے اور جلاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یا رسول اللہ علی کی چال، اب ظاہر سی بات ہے ملا کچھ نہیں، تب علی پر، علی کی چال دیکھیے کتنا اکڑ گا۔ آپ نے کہا تھا کہ اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، دیکھیے علی کیسے چل رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ لوگوں اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے، رسول نے کہا میں کیا کروں، یہ چال اللہ کو پیاری ہے، یہ چال اللہ کو پیاری۔ ابھی ان کے کلیجے کا درد ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک خنجر اور مار دیا۔ کہا اس چال کی بات کرتے ہو، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کے ایک ضرب خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے. لطف آیا آپ کو؟ لہذا یہ حمد کیا ہے، یہ تسبیح کیا ہے، یہ 10-15 مجلس اگر کبھی پڑھیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے. بس ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ آپ کو کبھی کوئی چیز مل جائے تو آپ کو لطف آئے پڑھنے میں، نہیں کہ بند کرے نہیں سمجھ آ رہی. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہر جگہ پر سبح بحمد ربک، سبح بحمد ربک. اے رسول تمہارا دل ان کے کہنے سے تنگ ہو رہا ہے تو کیا کرو، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور ساجدین میں ہو جاؤ. یہ ہے حمد. کیا ہے؟ میں نے کل آپ کے سامنے 7ویں امام کی وہ دعا پڑھی تھی روضۃ الاحباب کتاب سے، جو آپ سجدے میں پڑھا کر یا ذل حمد، اے صاحب حمد، یہ خدا سے خطاب ہے، ومالک الحمد، اے حمد کے مالک، ورب الحمد، اے حمد کے رب. اللہ اکبر. اس حمد نے تیری حمد اس وقت کی جب کوئی حمد کرنے والا نہیں تھا. یہ حمد تیرے ساتھ ہم نشی رہا اس وقت جب تو نے کسی موجودات کو نہیں پیدا کیا، اور یہ حمد تیرے ساتھ رفیق رہے گا اس وقت جب تو ہر چیز کو فنا کر دے گا. یعنی وہ حمد ہے جو موجودات سے پہلے تھا، فنائے کائنات کے بعد رہے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جن کو عرفان ہے اہل بیت علیہ السلام، دیکھیں ایک محبت ہے، ایک محبت کی لذت ہے. اہل بیت کی محبت کی لذت اگر مل گئی تو پھر دار پہ چڑھنا بھی اچھا لگے گا. اہل بیت کی محبت کی اگر لذت مل گئی تو پھر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہنا بھی اس بھوک اور پیاس میں لطف آئے گا. جیسے کوئی بہت متقی و پرہیزگار اور اللہ سے بہت قریب رہنے والا جب روزہ رکھتا ہے، کبھی کبھی آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو جو روزے سے تکلیف ہوتی ہے اس میں ایک لطف آتا ہے. وہ تکلیف کہتی ہے اللہ اکبر، اللہ کے لیے. اگر روزے سے لطف ہو جائے تو روزے میں تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ لذت ہے، لذت عشق ہے. اہل بیت سے جنہیں عشق سے، ان کی محبت سے جنہیں لذت مل گئی، انہوں نے نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا. چاہے وہ مالک اشتر رہے ہوں، چاہے کربلا میں حر رہے ہو، لذت مل گئی. حر کو کیا نہیں ملنے والا تھا؟ دنیا میں کون سی چیز تھی جو اسے نہیں دی جا رہی تھی؟ جب اس نے، اب تک وہ صرف حسین کو جانتا تھا فاطمہ کا فرزند ہے، وہ جانتا تو ہمارے ساتھ بھی تھا. جناب زینب نے کربلا میں کسی سے خطاب نہیں کیا ہے سوائے عمر سعد سے، شمر سے خطاب نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سعد صحابی تھا. صحاب اس کا باپ، عمر کا باپ عمر بن سعد صحابی تھا. تبھی بار بار کہتی تھی سعد کے بیٹے، سعد کے بیٹے. شہزادی نے شمر، حرملہ، خولی، دوسرے لوگوں سے کبھی خطاب نہیں کیا ہے. شہزادی نے پورے قافلے میں شمر سے گفتگو نہیں کی ہے، اپنے بھائی کے قاتل سے گفتگو نہیں کی ہے شہزادی نے. اللہ اکبر. عمر سعد بھی جانتا تھا کون ہے، بہت سے لوگ جانتے تھے کون ہے، لیکن بغض نے اندھا کیا ہوا تھا، دنیا کی ہوس و حرص نے اندھا کیا ہوا تھا. ایک اس میں سے معرفت کی لذت پا گیا. اللہ اکبر. اور پایا تو ایسا پلٹا کہ جب حر کے طبیعت کو دیکھا، میں بار بار اس مصائب کو اس سے پڑھتا ہوں کہ مصائب بہت سکون پہنچاتا ہے. بس یہی ایک جملہ ہوتا ہے، مولا ہمیں معلوم ہے ہم نے اپنی عزاداری میں کوتاہیاں کی ہوں گی، ایام عزا ختم ہو رہا ہے، ہم تو ایک گنہگار لوگ ہیں، کوتاہیاں کی ہوں گی، نہیں آ سکے مجلسوں میں، کسی وجہ سے نہیں، آلسی ہو کے آسکت آ گئی. لیکن جب تو نے حر کو معاف کر دیا، جس نے تیرے بچوں پر پانی بند کیا تھا، ہم حر سے زیادہ تو گنہگار نہیں ہیں. یہ یہیں سے ایک تسکین ملتی ہے کہ شاید حسین ہمیں معاف کر دیں، شاید ہمیں
بیوی فاطمہ معاف کر دے، جانے دو، چھوڑ دو، اس لیے کہ کریم لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب حور واپس آئے تو تاریخ یہی کہہ رہی تھی، پوری تاریخ نظر رکھی تھی کہ حسین کو شکوہ تو کر دیں۔ ایک بار تو حسین کہے تھے کہ میرے بچوں پر پانی بند کیوں کیا؟ طاہر حسین کی کریمی شکوہ تک نہیں کیا، شکوہ تک نہیں کیا ہے۔ اور ادھر حور، غلام کہتا ہے میں نے دیکھا حور منقلب ہو رہا تھا، کیا بات ہے تمہیں عباس سے ڈر لگ رہا؟ پانی لا کے غلام نے دیا، پانی آتا کہ اس نے اٹھا کے کوزہ پھینک دیا۔ پوچھا کیوں پھینکا؟ غلام دوڑا دوڑا گیا، حور کے بھائی کو بلا کے لائے۔ حور کے بھائی نے کہا کیا بات ہے، تم اتنا خوفزدہ کیوں ہو؟ تمہیں عباس سے ڈر لگ رہا ہے؟ حور نے کوئی جواب نہ دیا، چونکہ حور کا خیمہ حسین کے خیمے سے بہت نزدیک تھا، پانی روکنے کے لیے خیمے پر سپاہی لگائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور آیا، اس نے کہا بھائی ذرا سنو، کچھ آواز آ رہی ہے؟ اب جو بھائی نے کان لا کے سنا تو آواز آ رہی تھی، التش التش التش۔ اور کہتا ہے جو حسین کے بچے ہیں نا، یہ ہماری وجہ سے پیاسے، پھر بھائی ہم حسین کی طرف جائیں گے۔ بھائی کو اتنی معرفت نہیں تھی جتنی حور کو تھی۔ بھائی نے یہ جملہ کہا، تم حسین کی طرف جاؤ گے؟ تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے سکینہ اور علی اصغر پہ پانی بند کیا، تم کو حسین معاف نہیں کریں گے، تم کو عباس معاف نہیں کریں گے۔ حور نے لذت کو محسوس کر لیا تھا، حسین کی عشق کی لذت کو۔ پلٹ کے کہا مجھے معلوم ہے وہ کریم ابن کریم ہے، مجھے معلوم ہے حسین اس کا بیٹا ہے جس نے اپنے قاتل کو دودھ پلایا تھا، مجھے معلوم ہے اگر وہ مجھے سزا دیں گے تو میں مستحق ہوں، اور اگر معاف کر دیں گے تو ان کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب نظریہ آ جاتا ہے اسے کہتے ہیں عشق۔ ایک بار کہا ٹھیک ہے جا رہے ہو؟ کہا میں جاؤں گا، لیکن بھائی ایسے نہیں جاؤں گا، ایک مجرم کی طرح جاؤں گا، ایک شرمندہ ہو کر جاؤں گا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو تمہیں اختیار ہے میرے ساتھ چلو نہ چلو، لیکن ایک کام کرو۔ کیا کرو؟ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو، میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ مجرم بن کے جاؤں۔ حور کے بیٹے نے ہاتھوں کو باندھ دیا، آنکھوں پہ پٹی ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد کہا بیٹا مجھے حسین کے خیمے تک پہنچا دو۔ بیٹا اب تک تعجب سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، اس نے لجام فرس کو پکڑا۔ دنیا یہی سوچ رہی تھی کہ حسین کا ایکشن کیا ہوتا ہے، حسین مولا حسین کیا کہتے ہیں۔ ایک بار جیسے لجام فرس پکڑ کے کچھ دور چلا ہے، حور کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر۔ پوچھا بیٹا تم نے تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا سچ کہتے حسین بہت کریم ہے۔ کہا بیٹا کیا دیکھا تم نے؟ کہا بابا جیسی آپ لشکر سے نکلے، حسین نے اپنے علی اکبر سے کہا بیٹا آگے بڑھ جاؤ، مہمان آ رہا ہے۔ بابا اس نے آپ کو مہمان کہہ کے پکارا، بابا حسین نے آپ کو مہمان کہہ کے پکارا، اور آگے بڑھا۔ حور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا دو بار تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا اپنے قسمت پہ ناز کرو، تمہارے استقبال میں ابو الفضل عباس آ رہے ہیں۔ حسین نے بابا تمہیں بھائی کہہ کے بلایا، حسین نے تمہیں بھائی کہہ کے بلایا ہے، اللہ اکبر، بھائی کہہ کے بلایا ہے، عباس بھائی آ رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ دور اور آگے بڑھے، حور نے لجام فرس کے بیٹے نے لجام فرس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کہا بابا قسمت پہ ناز کرو، حسین آگے بڑھ رہے۔ حسین کا نام سننا تھا، ایک بار نیچے اتر جاتا ہے۔ عزیزو عزاداری ختم ہو جائے گی، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، لیکن حسین کا غم دل سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حسین ہر دن ہمیں یاد آئیں گے، حسین کی مظلومیت ہر دن یاد آئے گی، لیکن کوئی ایسی مظلومیت ہے جو ہمیں موقع بموقع یاد کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی مشکل میں دنیا کی پریشان ہونا اور بہت زیادہ پریشانی کرے، اس مصیبت کو یاد کرنا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور تمہیں بڑا سکون بھی ملے گا۔ کیوں؟ حسین آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حور قدموں پہ گر رہا تھا، بازو پکڑ کے اٹھا لیا، کلیجے سے لگا لیا۔ اب حور انتظار کر رہا تھا حسین شکوہ کریں گے، اب حور انتظار کر رہا تھا حسین کوئی سوال ضرور کریں گے، اب حور انتظار کر رہا تھا کہ حسین شاید مجھے کوئی سزا نہ دے دے، لیکن جو حسین نے جملہ کہا ہے نا، وہ قیامت تک شیعوں کے کلیجے میں رہے گا۔ کہا حور نے حور حسین تم سے شرمندہ ہے۔ آئے میرے مولا، حسین تم سے شرمندہ ہے۔ حور تڑپ کے کہتا ہے آپ فاطمہ کے فرزند ہیں، شرمندہ کیوں ہیں؟ کہا ہم خاندانی مہمان نواز ہیں، جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو پانی پلایا تھا،
اب تو جب دوست بن کر آیا ہے تو ایک قطرہ پانی نہیں. جزاکم ربکم. اگر آخری دن نہ ہوتے میں مصائب یہاں پہ ختم کر دیتا. اور نے کہا بس مولا میری اگر آپ کوئی مجھے معاف کر دیتے ہیں ایک بات ہے, جلدی سے مجھے مرنے کی اجازت دے دیں. علماء کہتے ہیں حر بے چین کیوں تھا؟ حر یہ سوچ رہا تھا اگر کہیں سکینہ نے آواز دے دیا حر میرا اصغر پیاسا ہے, حر میرا اصغر پیاسا ہے, حر تڑپ جائے گا, مولا جلدی اجازت دے دو. اور کو اجازت ملی اور زمین کربلا پہ زخمی ہو کے گرے. حسین پہنچے. ارے اپنے حسین کی کریمی پہچانو, اپنے حسین کی کریمی پہچانو. کس کے جنازے پر گئے؟ جس نے پانی سکینہ پر بند کیا تھا, جس نے پانی علی اصغر پہ بند کیا تھا. سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا اور نے سر کو کھینچنا چاہا. آقا آپ کا زانو ہے. کہا نہیں, تمہارا سر ہمارے زانو پہ ہونا چاہیے. تیر کو نکالا, خون رک نہیں رہا تھا. آخری جملہ سن لو اور یاد رکھنا. ایک بار پلٹ کے کہا حر شاید تیرے دل میں بات رہ جائے کہ میں راضی ہوا کہ نہ ہوا. میں اپنے راضی ہونے کی تجھے دلیل دیتا ہوں. جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک رومال نکالا, اور میری ماں زہرا کا رومال ہے, اسے پیشانی پہ باندھ دیتا ہوں تاکہ تجھے پتا چلے کہ حسین تجھ سے راضی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, حاضرین پہ رحمت نازل فرما. پروردگار زندہ رہیں تو اہل بیت کی محبت میں, موت آئے تو اہل بیت کی محبت. اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو گئیں عزاداری کے سلسلے میں, پروردگار اسے درگزر فرما. پروردگار ہماری نسلوں میں سچے عزادار قائم اور دائم فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے اس مجمع پر رحمت نازل فرما. حاضرین یہ بارگاہ حسینی بیٹھے ہیں, پروردگار ان کی تمام تر مشکلات کو دور فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے دعا کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو بخش دے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. پروردگار شیعان حیدر کرار, ماتمداران مظلوم کربلا, مرثیہ خان, نوحہ خان, شعراء, ذاکرین, علماء, خطبہ, امام بارگاہوں کی خدمت کرنے والے, پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی خدمات کو قبول فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. ماتم حسین. گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا, میرا کوئی نہ رہا. گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا, میرا کوئی نہ رہا. گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا, میرا کوئی نہ رہا. گونجتی شام غریباں میں نہ رہے بھائی نہ بیٹے, نہ رہے بھائی نہ بیٹے, چھن گئی میں
میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا عصر جس کے باہر چھوڑ کے آئی تھی وطن عصر جس کے باہر چھوڑ کے آئی تھی وطن میرے پردے کا جسے ماں نے بنایا ضامن لب دریا میرے غازی کے ہوئے بازو جدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا وہ جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا وہ جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا لوٹ کے آؤں گا میں جس نے تھا صغرا سے کہا ہائے برچھی سے کلیجا میرے اکبر کا چھدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے حرسہ مہماں بھی گیا ابن مظاہر بھی گئے کس کو غربت میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا ماں نے مقتل میں جسے دولہا بنا کر بھیجا ماں نے مقتل میں جسے دولہا بنا کر بھیجا میرے قاسم کا بدن دشت میں پامال ہوا بال کھولے ہوئے روتی ہوئی لاشیں سے کہا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا وہ سکینہ کے جسے پیار تھا بابا سے بڑا وہ سکینہ کے جسے پیار تھا بابا سے بڑا بعد بابا
تماچوں کی سزا در جو ظالم نے اتارے خون آنکھوں سے بہا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا نہ رہے بھائی نہ بیٹے نہ رہے بھائی نہ بیٹے چھن گئی میری ردا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا